نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، اکثر اہل علم مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ مدلل ثبوت کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ آج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات اربع اور ان کا ثبوت فقہ جعفریہ کی جید معتبر اور مستند کتب جو کہ ان کے جید اماموں کی تحریر کردہ ہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عام طور پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں صرف ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں جن کا ثبوت فقہ جعفریہ کی مستند اور معتبر کتاب میں درج ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ قرب الاسناد صفحہ نمبر 6 جو کہ فقہ جعفریہ کی مستند اور معتبر کتاب ہے، فرماتے ہیں: حدثنی جعفر بن محمد عن ابیہ قال ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجۃ القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیہ وفاطمہ وزینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے بطن سے قاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئے۔ فقہ جعفریہ کی مستند معتبر کتاب منتہی الاعمال امام باقر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: از حضرت صادق روایت شدہ است کہ از برائے رسول خدا از خدیجہ متولد شدن طاہر و قاسم، فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ سے طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ و زینب پیدا ہوئے تھے۔ فقہ جعفریہ کی یہ معتبر کتاب اور مستند کتاب اصول کافی، جس کے صفحہ اول پر لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی نے فرمایا: قال امام العصر و حجت المنتظر ھذا کاف لشیعتنا۔ حضرت امام مہدی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے اہل تشیع کے لیے یہ کتاب کافی ہے، لہذا اسی وجہ سے اس کتاب کا نام بھی اصول کافی رکھا گیا ہے۔ اصول کافی میں صفحہ نمبر 278 میں درج ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعثت سے پہلے قاسم، رقیہ اور زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فقہ جعفریہ کی معتبر اور مستند کتاب حیات القلوب جلد دوم صفحہ نمبر 321 میں تحریر ہے: 4 دختر از برائے حضرت رسول آورد، زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رسول کریم کے لیے حضرت خدیجہ سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو، رحمتے ہوں، لاکھ لاکھ رحمتے ہوں۔ منتہی الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 69 تفسیر حسینی آیت تطہیر کے موقع پر لکھا ہے کہ آیت تطہیر سن 9 ہجری میں نازل ہوئی اور آیت مبیلہ سن 10 میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 صاحبزادیاں فوت ہو چکی تھی۔ حضرت رقیہ در سال 2 ہجری میں وفات پائی۔ منتہی الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 80۔ زینب در مدینہ در سال 7، حضرت زینب مدینہ میں سن 7 میں وفات پائی، و ام کلثوم سن 7 ہجری میں وفات پائی۔ بحوالہ حیات القلوب جلد دوم صفحہ نمبر 560۔ جبکہ آیات تطہیر و مبیلہ کے نزول سے پہلے
تینوں صاحبزادیاں فوت ہو چکی تھیں، صرف حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت زندہ تھیں۔ فقہ جعفریہ کی معتبر اور مستند کتاب مرۃ العقول شرح اصول والفروع جلد اول صفحہ نمبر 352 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال ابن عباس اول من ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ قبل النبوت القاسم ثم زینب ثم رقیہ ثم فاطمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل قاسم پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے آپ کی کونیت ابو القاسم تھی، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر فاطمہ، پھر ام کلثوم پیدا ہوئی۔ پھر بعثت نبوت کے بعد آپ سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، جن کو طیب طاہر کہا گیا ہے، اور ان سب کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خولد رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان سے روایت ہے کہ فقہ جعفریہ کی معتبر مستند کتاب مرۃ العقول جلد اول صفحہ نمبر 154 میں تحریر ہے کہ اللہم صلی علی قاسم والطاہر ابن نبی کا، اللہم صلی علی رقیہ بنت نبی کا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا۔ اے اللہ حضرت قاسم اور حضرت طاہر اپنے نبی کی بیٹوں پر رحمت بھیج، اور اے اللہ حضرت رقیہ اپنے نبی کی بیٹی پر رحمت بھیج، اور اے اللہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کی، اپنے نبی کی بیٹی پر رحمت بھیج۔ فقہ جعفریہ کے مجتہد امام حضرت عیاشی حیات القلوب جلد دوم صفحہ نمبر 563 میں روایت فرماتے ہیں، عیاشی روایت کردہ است کہ از حضرت صادق رضی اللہ تعالی عنہ پرسیدن کہ آیا حضرت رسول دختر خدرہ بعثمان داد؟ حضرت فرمودہ بلے۔ حضرت امام عیاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدنا حضرت عثمان غنی کو دی تھی؟ تو امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں دی تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، آخر میں فقہ جعفریہ کے ماننے والوں سے دستبستہ عرض کروں گا کہ کسی شخص کی بیٹی یا بیٹوں کی نسبت کسی اور شخص کی طرف کی جائے تو وہ مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے خاندان نبوت پر اور اس قسم کی الزام تراشی سے توبہ کرے، اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ کرے، اور اپنے ان واضح ثبوت پر عمل کرتے ہوئے ائمہ اہل بیت عظام، ائمہ فقہا، مجتہدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دارائن میں اجر و عظیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔